السلام علیکم جی۔ اس وقت پاکستان کے اندر اپوزیشن کی پارٹیوں میں، جبکہ ادھر پی ڈی ایم نے پوری طرح نکال باہر کیا ہے پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کے واپسی کے راستے بند کر دیے ہیں، وہاں پہ جو اصل خبر ہے وہ چھپائی جا رہی ہے یا چھپ رہی ہے، اور اصل خبر جو ہے وہ میرے تک بھی تقریباً کوئی 3-4 دن تک پہنچ گئی تھی۔ پھر کچھ نجی مصروفیات ایسی رہیں، لیکن میں اس دوران لوگوں سے ڈسکشن کرتا رہا اور الحمدللہ جتنے بھی لوگوں سے رابطہ کیا، کسی نے اس خبر کے ڈینائل نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ چلیے وقفے کے بعد ہی صحیح، لیکن اس خبر کو پھوڑا جائے۔ اور خبر یہ ہے کہ اس وقت 2 لوگ ایسے ہیں جن کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور دونوں لوگ جو ہیں وہ اس حکومت کے حامی نہیں ہیں، اس کے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، تو وہ مجھے ماضی میں لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب بے نظیر بھٹو شہید کو گولی ماری تھی انہوں نے، تو اس وقت صورتحال کیا تھی، سیاسی صورتحال۔ امریکہ افغانستان کے اندر اپنی ترجیحات بدل رہا تھا، پہلا پوائنٹ۔ امریکہ افغانستان کے اندر اس وقت جا چکا تھا، اور سیمور ہرش کی وہ کتاب ریکارڈ کے اوپر جو اس نے 2008 میں لکھی، 2008 میں خیر میں نے پڑھی، لیکن وہ 2006 میں لکھ چکا تھا کہ ہم افغانستان کی جنگ ہار چکے ہیں، جتنی جلدی اس کا اعتراف کر لیں گے اور اپنے ٹروپس کو واپس لے آئیں گے، اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اتنا ہمارے نقصانات محدود ہوں گے، ورنہ امریکی حکومت افغان جنگ کو لڑنے کے لیے اپنے نظام سے جو قرض اٹھا رہی ہے، یہ قرض جو ہے یہ 2020 کے بعد ٹریلینز آف ڈالر یعنی کہ ہزاروں ارب ڈالر میں چلا جائے گا، اور یہ ایگزیکٹلی اس وقت ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امریکن حکومت جو ہوتی ہے وہ کوئی عمران خان کی حکومت نہیں ہوتی کہ یہ کہتی ہے کہ قومی خزانے کے اندر سے اتنے پیسے اور نکال کے دیں، کیونکہ میں نے وہ 420 لاکھ روپے کے جو وہ ہیں، وہ عمران لالے کا ٹیب کے جو ہیں وہ باندھنے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، ڈاکٹر سلان کو باندھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ امریکن حکومت ایسے نہیں کر سکتی، اور اپروول لینے کے بعد بھی اگر وہ بجٹ کے اندر وہ نہیں ہے، اور جو کہ موسٹ آف دا کیسز نہیں ہوتا، تو اسے لوننگ لینا پڑتی ہے، اور پھر لون کے اوپر جو قسطیں ہوتی ہیں سود کی بھی اور اصل زر کی بھی وہ ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ جو سود اور اصل زر کی جو قسطیں ہیں وہ مطلب وہ لائبلٹی ہے یا جو کچھ ہے وہ بال پہنچ گیا۔ اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، تو اس وقت ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر وہی ہے نمبر 1۔ نمبر 2، انڈیا کے ساتھ جو ہے اس وقت جو چل رہا تھا وہ جنگ بندی والا معاہدہ، یاد آ گیا، وہی جنگ بندی والا معاہدہ اب لاگو ہو چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اس وقت بھی ناکام تھی، جی ٹھیک ہے، اب بھی ناکام ہو گئی ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت اپنی پسندیدگی کے لوسٹ لیول پہ پہنچ چکی ہے۔ کتنی خوشحالی تھی اس وقت، جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ کیا تھا، لیکن لوگوں کو آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑ رہا تھا، اور آج تو چینی کے لیے بھی لائنوں میں لگنا پھر رہا ہے۔ ہر چیز کی قیمت گزشتہ 3 سال میں ڈبل یا ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، 2 گنا یا 2.5 گنا ہو چکی ہے۔ یہ اتنی سملیرٹیز جو ہیں یہ آپ کو، اچھا جتنے بھی ڈائیورشن پلانز ہیں وہ سارے کے سارے 3 یا 4 گھنٹے کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں۔ جتنا بھی وہ ڈائیورشن ڈالتے ہیں کہ اچھا یہ لوگوں کو اس بحث میں لگا دیا جائے، وہ 2, 2.5, 3 گھنٹے کے بعد ان افیکٹو ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام سملیرٹیز جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پھر کسی خاتون لیڈر کے سر کی سپاری دی جا چکی ہے۔ دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، پھر پاکستان کی کسی خاتون سیاسی لیڈر کی سپاری دی جا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ تمام لوگ جو پی ایم ایل این کی پولیٹکس سے ہمدردی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن اس صورتحال سے آگاہ ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ نصیحت ہے، ان کی یہ ایڈوائز ہے، ان کی یہ کوشش ہے
کہ مریم نواز شریف اپنا پبلک ایکسپوجر کم کریں۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ریئیکشنری پالیٹکس کر رہی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بڑے طریقے کے ساتھ ان کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پلانٹڈ جو جرنلسٹ ہیں اوور دا ایئرز گرومڈ بائی پیپلز پارٹی، جو بھٹو صاحب کے جیالے ہیں اور اس بات پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں، ٹی وی مطلب ایون پنڈی کے ہاتھوں بھی جو ضمیر فروش ہوتے ہیں ان میں بھی ان کی اکثریت ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور ادھر جو ماشاءاللہ پی ایم ایل این کی تنخواہوں پہ پلتے ہیں یا ان کے راتب خور ہیں، ان میں بھی سابقہ جیالوں کی اکثریت ہے۔ لیکن جب کوئی معاملہ ہوتا ہے ایسا جس میں جیالہ گیری اور اینٹی جیالہ گیری کے اندر چوائس کرنا ہوتا ہے، تو ان کے اندر کا جو جدی پشتی جیالہ وہ چھلانگ مار کے سامنے آ کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی ساری نیوٹریلٹی، پروفیشنلزم، پرفیکشنلزم وہ سارا بھگ کر کے اڑ جاتا، ٹھیک ہے، وہ بھگ کر کے جیسے وہ اڑا نہیں گا موبائل فون اڑ جاتا، اس طرح بھگ کر کے اڑ جاتا ہے اور پھر سے رونا ٹونا باقی رہ جاتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور یہ بات ان کے والد صاحب کو لندن میں بتائی جا چکی ہے۔ کسی جگہ پہ کوئی قوت یہ فیصلہ کر چکی ہے، ہو سکتا ہے وہ قوت پاکستان کو کسی غیر یقینی صورتحال کے اندر دھکیلنا چاہ رہی ہو۔ جاوید لطیف کی گرفتاری کو بھی اسی سے جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے نشاندہی کر دی تھی کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، پھر ہم قاتلوں کی گردن ناپیں گے، ٹھیک ہے۔ تو قاتلوں کو پھر پسند نہیں آیا نا جی ان کی یہ بات، تو پھر متوقع قاتلوں نے پکڑ لیا نا جی ان کو۔ انہوں نے تو یہی کہا تھا نا کہ جی ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم مجرم کا گریبان پکڑیں گے۔ تو پھر مجرم نے کہا کہ اچھا تو تم مجھے پکڑو گے، تیری ایسی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مجرم نے ان کو پہلے پکڑ لیا جی، وہ تو کیا پکڑتے۔ اینی ہاؤ، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے۔ ایک تو جی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، مریم نواز شریف صاحب کو جیالہ حضرات گھیر کے ریئیکشنری موڈ میں لے آئیں۔ ریئیکشنری موڈ میں آپ کو اپنے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو جیالہ ہیں اور پی ٹی آئی کے جو یوتھیاز ہیں، یوٹیوبر، صحافی صاحبان، ان کی یہ ڈیوٹی لگ چکی ہے کہ آپ نے یہ بات ثابت کرنا ہے کہ جو شہباز شریف کی رہائی ہے، یہ جو حمزہ کی رہائی ہے، یہ ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اس ڈیل کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے آپ نے ہر نچلی سطح تک گر جانا ہے۔ اب یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے مریم نواز شریف جو ہے وہ اپنے باپ کا علم بلند کرتے ہوئے باہر نکلی ہے، اور اس نے پھر سنائی ہے نا جی جو ڈیل کا پروپیگنڈا کروا رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، اور جو ان کے بھی باپ کے باپ کے باپ ہوتے ہیں یعنی کہ دادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سنائی ہے انہوں نے، اور وہ یہ سنانے کے لیے نکلی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ یہ بات نہیں کریں گی تو پی ایم ایل این کا جو بیانیہ ہے اس کو ذوف پہنچے گا، اور خاص طور پہ جو کنٹینیوسلی کہ جی ڈیلوں والی پارٹی ہے، فلانی ہے، ٹمکانی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پروپیگنڈا جیالاز اور پی ٹی آئیز اور یوتھیاز جو ہیں صحافیوں کے اس کے کور کے اندر آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کے اندر زہر پھونکتے رہتے ہیں، یہ ڈومینیٹ کر جائے گا۔ تو لہٰذا پھر وہ اسلام آباد میں جب ہائی کورٹ میں تاریخ بھگتنے گئیں تو باہر نکل کے پھر وہ للکارا انہوں نے، وہ چنگھاڑ ماری انہوں نے۔ تو اب وہ سارے جو ہے نا وہ منہ پیچھے کو کر کے نا، نہیں میں تو نہیں کیا سی، نہیں میں تو نہیں کہا تھا کہ وہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، وہ تو میں ویسے وہ فلانے نے کہا تھا جی۔ اب وہ سارے مکرنے کی کوشش مکرنے نہیں دینا، ان جال سازوں کو پکڑ لینا ہے اور پہچان لینا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ایک تو یہ شخصیت ہے۔ دوسری شخصیت جو ہے اس کے بارے میں وہ کون سی ہے جن کی جان کو شدید خطرہ ہے، اس کے بارے میں اس وقت اسلام آباد میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ڈسکشن یہ ہے کہ آپ یا تو دلیل سے جیتتے ہیں، ٹھیک ہے، دلیل سے جیتتے ہیں نا آپ بات کو، اگر اور جب دلیل ختم ہو جائے، ملک کی سب سے بڑی عدالت میں آپ ہار جائیں تو پھر غلیل ہی بچتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ نے اندرون ملک کوئی جنگ ہاری نہ ہو، ٹھیک ہے، اگلا فکرہ تو آپ تو ہی سمجھ دو نا کہ بیرون ملک وہ آپ خود سمجھ لیں میرے پیٹ کے اندر ٹانکے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے ایسی اور وہ جو جنہوں نے اندرون ملک کچھ بھی کبھی نہ ہارا ہو،
وہ دلیل کی جنگ ہار جائیں اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ہار جائیں اور اب اس کے اوپر نظر ثانی کا بھی کوئی امکان نہ ہو، تو پھر غلیل آئے گی نا جی. ہیں اب وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک بہادر آدمی. کچھ دوستوں نے، قریبی جو ہیں، انہوں نے ان سے کہا بھی، بات بھی کی کہ اب غلیل دلیل کی جگہ پہ غلیل آ سکتی ہے، اس لیے آپ اپنی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں اور مطلب کہ آپ کی جو مسز ہیں ان کو میکے بھجوا دیں اور آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کریں یا وی آئی پی موومنٹ میں کریں. وہ پاجی شریف آدمی ویسے ہی بہادر آدمی، ٹھیک ہے، وہ بہادر آدمی نے اپنی روٹین میں کوئی فرق نہیں ڈالا. وہی موومنٹ ہے اس کی، وہی اس کی واک شاک کی ڈیٹیل ہیں اور وہی تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کرے. میں بہت تشویش میں مبتلا ہوں ان دونوں شخصیات کے حوالے سے جب سے یہ انفارمیشن میرے علم میں آئی ہیں، اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں نے جن جن لوگوں سے اس پہ ڈسکشن کی وہ اس کا ڈینائل کرتے. حرام ہے کسی نے ڈینائی کیتا ہو. تو سب نے کہا کہ ہاں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ عین ممکن ہے، بلکہ اس وقت ان کے پاس آپشن ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا تان کے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے. تو پیچھے ہٹنے کی تو سن لیں کہ پچھلے دنوں وہ جو اعلیٰ افسر ہیں جنہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو سمیش کرنے کی بات کی تھی، ان کے بارے میں ہمارے جو دوست ہیں جناب عمران شفقت صاحب، انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ جناب معاہدے کی ابتدا یہ ہے کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. تو پھر ان کو فون کر کے اعلیٰ کے چھوٹے افسروں نے سمجھایا کہ میاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو اس وجہ سے نہیں ہٹایا گیا کہ مریم نے کہا تھا، اس نے مریم کو دھمکی لگائی تھی. وہ تو ترقی ہو گئی تھی نا، تو اب اس کو بڑا عہدہ دیا جانا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑے عہدے کے لیے اس کو اوپر لے کے گئے ہیں اور تمہیں مایوسی نہیں ہوئے گی، آنے والا بھی انج ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس سے اندازہ فرما لیں. تو بات میں نے کیا کہنی تھی ایسے ہی. تو جو لوگ جو ہیں وہ اتنی سی بات کے اوپر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور دھمکی دینا، گالی دینا اپنا ادارہ جاتی فرض سمجھتے ہیں، آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں. اس لیے میری تمام تر تشویش کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ ہے اور تمام تر جو ہمدردیاں وہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. ہم اس طرح کا کوئی اور سانحہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے دعا کریں کہ یہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ قوم کو اس سے محفوظ رکھے. ہمیں فیڈ بیک دیا کریں. ہمارا ای میل ایڈریس نیچے لکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.